हम जागो लाहौर में वापस आ चुके हैं एक बार फिर छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। यूजुअली हमारा जो वैसे कई दफा जो बुलेटिन की ब्रेक होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन इस दफा छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। और जनाब आपको पता है कि एनर्जी लेवल इज द सेम ऑन जागो लाहौर, और हम आपके साथ रोज आया करते हैं 9 से 11 बजे तक, और आपको पता है कि हम बहुत सारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज पहले वेदर का बात कर लेते हैं। आज मौसम की सूरत हाल हमने नहीं जानी, तो आज हम रजा से जानेंगे मौसम की सूरत हाल। कि रजा, आज आप बताएं मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है? जी, मौसम जो है वो पैमानों वाला बताऊं कि दिल वाला बताऊं? पहले तो जरा ये मुझे जल्दी से आज अभी पहले पैमानों का, फिर दिल का मौसम पूछेंगे हम आपसे। ठीक है, तो पैमाने जो है वो मौसम के ये बता रहे हैं कि आज जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और जो नमी का जो तनासुब है हवा में वो 55% है, और हवा जो है नहीं है, बारिश का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। ये अभी तक यहाँ की मौसम की सूरत हाल है। आज दिन गर्म है, और जहाँ तक दिल का हाल अगर मैं आपको बताऊँ तो तलखी है, चुभन है। दरअसल जैसी मौसम के अंदर चुभन है, तेज धूप में चुभन है, वैसी ही दिल के मौसम में क्यों रज़ा, इसकी वजह हम जान सकते हैं? ऑनर बता दें जरा। देखें, वजह यही है, जैसा मौसम जो है अब थोड़ा सा तल्ख होता जा रहा है, थोड़ा सा जो है वो हीट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है दिलों के हाल भी शायद तब्दील होते जा रहे हैं, चुभन आती जा रही है दिलों के दरमियान। मैं अपना तो बता सकता हूँ, आप जरा अगर अपना बता दें, अपनी सूरत हाल बता दें, क्योंकि टेम्परेचर कंपैरेटिवली आप कम में है इस वक्त। जी, हम कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर में, और हमारे दिल का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सुबह सुबह आते हैं और आप भी हमें अपडेट कर देते हैं, अक्सर भी हमें अपडेट कर देते हैं, हमारे दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि मौसम का जो है वो थोड़ा सा चुभन वाला है ना, तो इसी वजह से मौसम दिल का और बाहर का कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ी सी चुभन है दिल में। चले, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं उमर मैदान में आए, तो अब आप उमर से बात करें, वो आपको बताएगा उसके दिल का मौसम कैसा है। अच्छा रजा, आप मुझे बताएं कि आपने जो अपना हुलिया चेंज किया है, वैसे तो बड़ी खुशाइंद किस्म की चेंज है। ये जो दाढ़ी में देख रहा हूँ, ये इसका और दिल की तलखियाँ कोई आपस में कंपैरिजन तो नहीं है? नहीं, दिल की जो है तलखी का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ये भी मौसमी चीज़ है। क्योंकि जो मेरी सर्दियां हैं और ये जो मौसम है वो थोड़ा सा क्योंकि चेंज करना होता है, चेंज के लिए ये सिर्फ है, इसका दिल की चुभन और तलखी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खातिर जमा रखें और जो है रिलैक्स रहें, कोई इस तरह का इशू नहीं। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया मौसम से, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी हम अपनी अगली गेस्ट को बुला लेते हैं, जो जानी जाती हैं इकबाल के हवाले से। सबीना खान, माहिर इकबालियात है उनको। सबीना खान एक पाकिस्तानी आजाद बरतानवी मुसन्निफा है और शायरा भी हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि उन्होंने सिर्फ हमेशा इकबाल के बारे में एक बात की और काम भी किया, इसलिए उन्हें माहिर इकबालियात के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बस इकबाल के फलसफा हयात और उनके अफकार को उजागर किया, और इकबाल के बच्चों से भी उनका गहरा ताल्लुक रहा। जस्टिस जावेद इकबाल की वफात के बाद वफात से पहले उन्होंने पहला इंटरव्यू उनका किया, और उसके बाद जो इकबाल की बेटी थी मुनीरा, उनका इंटरव्यू उन्होंने कभी नहीं दिया। उनका इंटरव्यू करने का शर्फ भी इन्हीं को हासिल हुआ। तो हम आज उनको अपने सेट पे बुलाया है और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इकबाल की शायरी ने से उनको इतनी क्या लगावट थी, किस तरह की लगावट थी कि उन्होंने इकबाल का ही इंतखाब किया। वेलकम करते हैं सबीना खान का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सबीना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। जागो लाहौर में आने के लिए बहुत शुक्रिया, because not many people are morning people. Okay. So I'm a morning person. You're a morning person. Yeah, teachers are always morning people. Okay, that's nice. अच्छा जी, इकबाल के आपने इंतखाब किया, क्या वजह? मेरा सफ़र उर्दू से शुरू हुआ और इकबाल तक पहुंच गया। अच्छा। और इकबाल के बाद बहुत सारे जो पाकिस्तानी या ईस्ट सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्पिरिचुअल लोग थे, उनके कलाम, उनके लिटरेचर की तरफ ये लेके जाता है आपको। तो इट्स बीन वेरी इंस्पिरेशनल एंड इट्स बीन इंस्पायरिंग मैनी पीपल एज वेल। तो इकबाल के फलसफा हयात के बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, इकबाल का फलसफा, इकबाल हिमसेल्फ, उनकी शख्सियत एक टोटली डिफरेंट पहलू पे देखी जा सकती है, लेकिन अगर शख्सियत की बात हम नहीं करें, लेकिन उनके फ़लसफ़े की बात करें तो उनके फ़लसफ़े वाज वेरी इंस्पायरिंग। उनके फ़लसफ़ा उनकी अपनी बात से नहीं था, सारा कुछ कुरान और हदीस
سے تھا. تو اس کے ساتھ لوگوں کو بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, پھر لوگ ان کے میسج کو سمجھ سکتے ہیں ویری ایزیلی. انہوں نے بالکل گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے بہت خوبصورتی سے پوئٹری کا انداز پکڑ کے انہوں نے جو چیزیں بیان کی, سمپل چیز سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. خود بھی وکالت کے فیلڈ میں تھے اور آگے جا کے ان کی 5 لوگ ان کی فیملی میں بھی سارے وکالت کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. جو ادبی زبان ہے وہ ذرا تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے, ویری ووکیبولری اکٹھی کرنا اور اس کو سمجھنا وہ مشکل نہیں لگا. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اگر یہی پرنسپل ہم دیکھیں تو مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے. بالکل ایسا. تو who did you look up to, میرا مطلب ہے کس سے آپ نے سیکھا اور کس سے گائیڈنس لی کہ آپ کو اردو کی, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ when we were in school تو ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی کہ جب ان کو ہم پڑھتے تھے تو اس کی تشریح کرنا, ٹیچر سے پوچھنا اور لوگوں سے پوچھنا. تو آپ نے کس سے پوچھا؟ well actually اقبالیات کے حوالے سے تو میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا. میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ ان کے ریسرچ کر کے اور میں ٹیچر ہوں بائی پروفیشن, آئی ایم اے لیکچرر, تو میں نے اپنی وہ ٹولز یوز کی فار ٹیچنگ کہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز سیکھنے کے لیے یہ ریسرچ میتھڈ یہ اپناؤ, تو وہ ساری ٹولز میں نے یوٹیلائز کی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ جو چیز ہمیں اب مشکل لگ رہی ہے آنے والی نسل کو اس سے زیادہ مشکل لگے گی. اور اگر ریشیو میں فردر اوے بیکاز 7 جنریشنز کے بعد لینگویج کی 5 کمپوننٹس ہوتی ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ, لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور جیسے نسل بہ نسل آگے بڑھتی جا رہی ہے, فرسٹ جنریشن کے بعد جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی لٹریسی اسکلز ہمارے پاس کم ہے, تو 5 میں سے اگر کوئی بھی کمپوننٹ مسنگ ہوئے تو پھر وہ لینگویج نہیں ہوتا, وہ ڈائلیکٹ ہوتی ہے. ڈائلیکٹ 7 جنریشنز کے بعد فنش ہو جاتی ہے. چوتھی نسل تک ہم یو کے میں آ چکے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, اور پہلے 10,000 لوگ جو 1950s سے 70s کے درمیان آئے تھے وہ اب 1.7 ملین ہو چکے ہیں. 1.7 ملین میں سے 60% وہ ہیں جو برٹش بورن ہیں اور 40% وہ ہیں جو پاکستانی نیشنل نہیں ہے ہماری لینگویج کے ساتھ. یس نہیں تو, اور جو پاکستانی نیشنل بھی ہیں ابھی انہیں بھی سیٹل ہونے کے لیے یا مائگریٹ ہونے کے لیے بیسس رکھی جاتی ہے کہ انگلش آپ کو آئے, انٹیگریٹ ہوئے. تو جتنی زیادہ پش وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, انٹرنیشنل جتنے ارینے پہ یہ پش ہو رہا ہے کہ انگلش آپ کو آئے, تو لوگ اپنی زبان سے جھجک رہے ہیں بلکہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. پاکستان آتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اردو میں کیوں شروع ہوگی ہو, انگلش میں ہمارے ساتھ بولو. اپنی فیملی کے لوگ, تو میں کہتی ہوں کیا ہو رہا ہے اچھا وہاں پہ رہ رہے کہ انگلش سے آپ تنگ آ جاتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے اپنی کوئی پاکستانی ملے, آٹومیٹکلی کوئی پاکستانی ملتا تو آٹومیٹکلی اردو میں شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار کیا اردو میں شروع ہو گئی ہے, تم کہاں سے پیدا ہوئی ہو. یہ بھی یس. اچھا تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اقبالیات پہ کام کر کے اس کو پھر ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے انگلش میں, تو یہ وہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ اقبالیات کو جو ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے اس کو پڑھیں اور پھر اقبال کو سمجھیں؟ well actually جب میں نے یہ کام شروع کیا, کیونکہ یہ بک اقبالیات کی ٹرانسلیشن کی بک نہیں ہے, یہ ان کی فرسٹ انٹرویو کی بک ہے آنٹی منیرہ اقبال کی جو علامہ اقبال کی بیٹی تھی. یہ جو علامہ اقبال کی بیٹی ہیں, تو یہ 7 year old تھی جب علامہ اقبال فوت ہوئے. تو یہ ان کی فونڈ میموریز ہیں دونوں بچوں کی کہ 1938 میں فادر کے گزر جانے کے بعد بچوں کی زندگی کیسے گزری اقبال کی فکر و سوچ لے کے. So it talks about the point when Allama Iqbal passed away and then how the children live their life. Then it talks about the future for tomorrow کہ اقبال کے فلسفے کو لے کے وہ کس طرف جا رہا ہے, ختم ہو گیا جا رہا ہے, کیا یہ قائد کا پاکستان ہے, اور all things like that. تو انگلش کے اندر لکھا ہے لیکن اس کے اندر اردو بھی ہے, اس کے اندر رومن بھی ہے, کیونکہ رومن از the biggest way that we can get the overseas Pakistanis, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں, جہاں بھی ہو, to get close to Urdu script. ابھی ہم رومن کا استعمال کر کے ہم عربی تک پہنچتے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم کہ عربی سے اعلیٰ کوئی زبان نہیں ہے in terms of what you can learn, تو پھر اردو میں یہ ایک ٹول ہے. as a teacher we look at it as a tool, that Roman format ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اردو کے قریب پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے فلسفہ جو ہے اقبال کا وہ مر تو سکتا نہیں ہے کبھی بھی آنے والی نسلوں میں, کیونکہ وہ ہے ٹرانسلیشن قرآن کی اور حدیث کی, اس لیے وہ تو ہمارے اندر ہے. اور یہ چیز اتنی میننگ اور پاورفل ہے. میں شکوہ جواب شکوہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر جسٹس جوید اقبال کے کہنے پہ. انہوں نے کہا
کہ انہوں نے مجھے کہا شکوہ جاب شکوہ دیکھو, میں نے پھر بکس اٹھائیں دیکھی اور میں نے دیکھا ایون جو اردو کے اندر جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں لوگوں نے اردو میں بھی کوشش کیا کہ انہیں شاعری کے انداز میں بیان کریں. اب دیکھو جو فرسٹ فلسفہ جو فرسٹ اقبال کا ہے, اگر وہ شاعری لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہے تو پھر میک سینس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں تو پھر ٹرانسلیشن تو سمجھ میں آئے. اگر اوریجنل فلسفہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ٹرانسلیشن تو سمجھ میں آئے. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں نے جس طریقے سے لکھ رہی ہوں وہ تقریباً 70% مکمل ہے, اور ڈاکٹر جوید اقبال نے اپنی زندگی میں اسے اوکے کر کے آگے بڑھایا ہے. ان کا ابھی آپ نے انٹرویو کیا اور منیرہ کا بھی انٹرویو کیا, تو کیسا ایکسپیرینس تھا؟ I can't explain it. یہ بک میں نے روتے روتے لکھی بیکاز جب اس پہ مکمل کر رہی تھی ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہی تھی, لیکن ڈاکٹر جسٹس جوید اقبال کی ڈیتھ کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا کہ باقی کام چھوڑ کے پہلے میں اسے مکمل کروں. میں چاہ رہی تھی کہ ان کی زندگی میں اب ایک انسان نے ڈاکٹر جسٹس جوید اقبال نے 13 کتابیں لکھی اپنے فادر کے فلسفے میں, ٹھیک ہے, اقبالیات سمجھاتے لوگوں کو, اس کے اپنا گریباں چاک اور بہت ساری بکس انہوں نے لکھی, پاکٹ نوٹس آف علامہ اقبال اینڈ اسٹف, لیکن ان پہ کسی نے نہیں لکھی. ابھی اپنے کہ ان پہ بھی لکھا جانا چاہیے. ابھی نسل کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 5 جنریشن 5 گرینڈ چلڈرن علامہ اقبال کے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن گرینڈ چلڈرن تک پہنچنے سے پہلے ان کی نسل مس نہیں ہونی چاہیے. اب انہوں نے علامہ اقبال پہ لکھا ہے تو مجھے بڑی آنر فیل ہوئی کہ میں ان پہ لکھوں. اب دیکھیں جسٹس ڈاکٹر جوید اقبال بڑی پبلک پرسن تھے, ریٹائرڈ جسٹس بھی رہے ہیں, انہوں نے بہت سرو کیا پاکستان کو, پوری زندگی اپنی گزار دی. 91 ایئرس کوئی پاکستان میں رہے تو وہ 100 ایئرز ڈیکیڈ انہوں نے دیکھا ہے, فل سینچری ڈیکیڈز کے حساب سے. تو بہت ان کی گرپ بڑی اچھی تھی ہسٹری کے بیان کرنے پہ کہ اقبال کی سوچ لے کے, لیکن ایک ٹوٹل نیوٹرل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جسٹس رہے ہیں تو بیکورڈ ایک برڈز آئی ویو دے سکتے تھے اس چیز کے اوپر. لیکن جو آنٹی منیرہ اقبال تھی وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو میں کہتی ہوں کہ ویمن کے لیے, ابھی ویمنز رائٹس ڈے گزرا ہے اور ویمن کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کی شخصیت باہر آتی, کہ لوگ دیکھتے کہ ایک وومن ہے علامہ اقبال کی بیٹی, یس کہ ان کی بھی ایجوکیشن کتنی اچھی تھی, ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے, اور ان لینگویجز کتنی آتی ہیں, جرمن آتی ہے, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, فارسی بھی نہیں آتی, انگلش بھی نہیں آتی ہے. شی نیو سو مینی لینگویجز, ہر برین واز سو ایکٹیو. اور میں نے ملی تھی جب یہ تقریباً 84 ایئرز کی تھی, جب میں یس when she was 84, تو ابھی تو 87 تک پہنچ چکے ہیں. تو 85 ایئرز جنہوں نے کبھی اپنا انٹرویو نہیں دیا, کیونکہ وہ انٹرویو کی جو ہسٹری انہوں نے بیان کی وہ پینفل اتنی تھی, پینفل اتنی تھی, اسی لیے انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا. اور اب وہ اور انکل ڈاکٹر جسٹس جوید اقبال کے ساتھ ان کی محبت اتنی تھی, اتنا اتفاق ان کے اندر تھا کہ یہ چیز ریلیشن شپ ان کی بیان اس بک کے تھرو ہوئی ہے. اس ریلیشن شپ کے بارے میں اور بھی بات کریں گے, ابھی وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اتنی انٹرسٹنگ بات چل رہی ہے, اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.